الحمد لله الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، یہ اسٹیج پر ہمارے بزرگ اور عمر دراز اور مفتیان کرام بھی ہیں، اس لیے میں اس قابل نہیں کہ میں کرسی پر بیٹھوں اپنے بزرگوں کے سامنے، کیونکہ جو چیز اللہ کو ناگوار لگتا ہے وہ کام ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ کہ کون جانتا ہے کہ کون سی ادا اللہ کو پسند آ جاوے، اور وہ ادا پسند آنے پر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو نواز دے، اور ایسا نواز دے کہ فرش پر سے عرش پر اٹھا کر پہنچا دے۔ اس لیے ایمان والوں کو چاہیے کہ عاجزی اور انکساری اختیار کرے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، میں سب سے پہلے، میری طبیعت ناساز ہے، میں وقت نہیں لوں گا، میں مشکل سے 5-10 منٹ کے اندر میں چاہوں گا اپنی بات کو مکمل کروں۔ میں یہاں پر کے انتظامات کرنے والے حضرات سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ آئندہ خیال رکھیں کہ جب آپ جانتے ہیں کہ مسجد کے قریب وغیرہ بھی ہم نے اسپیکر لگا رکھا ہے، تو نماز کے وقت میں فرائض اور سنت مستحبات وغیرہ واجبات عمل کرنے تک جو ہے نا بالکل اسپیکر بند رہنا چاہیے، تاکہ واجبات وغیرہ ادا کرنے میں، سنت وغیرہ ادا کرنے میں نمازی کو خلل نہ ہو۔ اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ بہرکیف میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، علم کا طلب کرنا ہر ایمان والے اور مسلم پر فرض ہے۔ عالم اور فاضل، مفتی، حافظ، قاری، یہ فرض نہیں۔ علم کا طلب کرنا ہر ایمان والوں کے اوپر فرض ہے، مگر عالم یا حافظ یا قاری یا مفتی کا بننا یہ فرض نہیں ہے، بلکہ فرض کفایہ۔ پتہ یہ چلا کہ اتنی تعلیم جو گمراہیت تک نہ جا سکے، یعنی حلال و حرام اور اللہ کے کلام کو جاننا، یعنی پڑھنے آنا، نماز کو خشوع خضوع والی نماز ادا کرنے اور اپنے اندر اخلاق کو بہترین سانچے میں ڈھالنے کا، کیونکہ علم نہیں ہوگی تو اخلاق بھی نہیں سانچے میں ڈھلے گا۔ آج آپ 25 سال 30 سال پیچھے جائیے،
جب اس بستی کے اندر گمراہیت تھی، تعلیم نہیں تھا، تو اس وقت جو ہے کتنی آپس میں اخوت و محبت تھی. الحمدللہ 30 سال پیچھے سے ہٹ کر اس وقت آپ نظر اٹھائیے اور اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالیے، نظر ڈالیے اور سوچئے، غور و فکر کیجئے اور تدبر و تفکر پیدا کیجئے کہ کیا وہ محبت آج پائی جا رہی ہے؟ جبکہ علم کا پہلے کے بنسبت بول بالا ہوا ہے. علم کی پہلے کی بنسبت بول بالا ہوا ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، بے شک ماں کے گود سے لے کر کے قبر تک علم حاصل کرنے کا حکم ہے. مگر آپ جانتے ہیں جب کسان کھیتی کرتا ہے، جب دھان وغیرہ یا بیج کو بوتا ہے، اس کو بونے کے بعد کھاد وغیرہ مارتا ہے، تو وہ کھاد کس نیت سے دیا جاتا ہے؟ اس نیت سے نہیں کہ اس دھان کے ساتھ گھاس وغیرہ جو میری ضرورت کی چیز نہیں ہے وہ پنپے، بلکہ دھان کو جو اس کے کام کی چیز ہے اس کی نیت سے دیا جاتا ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ کیا پنپتا ہے؟ گھاس وغیرہ بھی جو میری ضرورت کی چیز نہیں ہے وہ بھی پنپتا ہے. اسی طریقے سے علم جب ہم حاصل کرتے ہیں تو علم کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ شیطان بھی لگا ہوا ہے جو ہمارے اندر برائیاں پیدا کرتا ہے. مگر اس کے سدھار کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ اخلاق کی تربیت. بچے کو اگر ماں باپ بھیجتا ہے پڑھنے کے لیے تو صرف لوارث کی طرح بھیج نہ دیا جاوے، بلکہ ماں باپ کا حق بنتا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے نماز میں رو رو کر کے دعائیں کرے کہ اللہ ہمارے بچے کو جو جاتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کو نافع علم عطا فرما، ان کو نافع علم عطا فرما. آج کے دور میں کون ایسا ماں باپ ہے جو اپنے بچے کو بھیجتا ضرور ہے مگر اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہے؟ خود نماز نہیں پڑھتا تو وہ بچوں کے لیے کیا دعا کرے گا؟ اپنے بچوں کی مہینے میں امتحانات لیجئے کہ میرا بچہ کیا پڑھ رہا ہے. میرے محترم، مجھ کو بے حد خوشی ہے کہ ہماری بستی میں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے جو لوگ یہ زمین کو نوازا ہے، دیا ہے، اللہ نے دیا ہے، مگر ایک ذریعہ انسان کا. مگر بڑا کشادہ ہو جانے سے ہمارے بستی کا بھلا نہیں ہے. جب تک کہ اس میں اچھی تعلیم نہ ہو، اس کے اندر اچھی تربیت نہ پائی جائے، کیونکہ جتنا فرض ہے علم کا طلب کرنا، علم کا سیکھنا جتنا فرض ہے، اس علم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہونی چاہیے، اخلاق ہونی چاہیے، اخوت و محبت ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. پھر آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَا تَفَرَّقُوا. آپس میں تفریق پیدا نہ کرو. آج ہر انسان ایک دوسروں کے لیے کینہ، کپٹ، بغض لیے پھر رہا ہے اور زبان سے اچھی باتیں کر رہا ہے. جیسے پردھان منتری کہتے ہیں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، اور کرتے ہیں کچھ اور. ٹھیک یہی حال مسلمان کا ہے، زبان پر کچھ اور ہے اور خلوص نہیں ہے. آج ہم دوسروں کا شکوہ کرتے ہیں، ہمارے اندر ہزار برائیاں، ہم دوسروں کی برائی کو اجاگر کرتے ہیں. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو،
بے شک اگر اس سرزمین پر، اس مدرسے میں، اس مدارس میں، اس جگہ پر تربیت کے ساتھ ساتھ اگر وہ صحیح تعلیم میں ہو تب تو الحمدللہ سونے پر سہاگا ہے. اور صرف تعلیم کیا جا رہا ہے نام پہ، اور ویسی تربیت بچے کو نہیں مل رہی ہے، اخلاص نہیں مل رہا ہے، للہیت نہیں پیدا ہو رہی ہے، خلوص نہیں پیدا ہو رہا ہے، تو خدا پاک کی قسم جو ٹیرسٹیان ہیں، جو اپنے آپ کو ذمہ دار ہیں، سب کا گریبان پکڑا جائے گا آخرت میں. کیوں؟ ایک عالم کے چھت کے نیچے چلنا چاہیے. ایک عالم یا مفتی اس کے چھت کے نیچے چلنا چاہیے. آپ کے اندر کتنی قابلیت ہے، مگر عالم جو عالم حکمت جانتے ہیں وہ ایک عام انسان نہیں جان سکتا. میرے محترم بزرگ اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، بے شک مسجد، مدرسہ وغیرہ یہ سب صدقہ جاریہ ہے، اور حافظ کا بھی بننا بہت عمدہ بہت اونچا درجہ ہے. اور یہ بھی صدقہ جاریہ ہے کہ اگر ایک حفاظ پیدا ہوتا ہے تو معلوم چلا کہ اس کے پیدا کرنے میں جن جن کا خرچ لگا ہے، جن جن کا ان کے اوپر جو ہے محنت ہوئی ہے، وہ جب تک وہ پڑھیں گے ان کو ثواب ملتا رہے گا. وہ جس کو پڑھائیں گے پھر وہ کسی اور کو پڑھائیں گے، اسی طریقے سے قیامت تک ثواب پہنچتا رہے گا. تو یہ صدقہ جاریہ ہے، بے شک اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ نے آج ہمارے اوپر جو ہے نا طرح طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، مصائب ڈھائے جا رہے ہیں. آپس میں جو ہے نا خلوص للہیت ہونی چاہیے، اخلاص پیدا ہونی چاہیے. پہلے کے وقت کے لوگ جس کے اندر دین کی ایک چند رائے کے دانہ کے برابر پایا جاتا تھا، یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی پر غور کیجئے، اگر کسی سے تھوڑی سی اذیت پہنچ جاتی تھی تو وہ تڑپ جاتے تھے کہ نہ معلوم اس سے معافی مانگے پہلے میری موت نہ جائے. دوڑ پڑتے تھے معافی مانگنے کے لیے کہ میں معافی مانگ لوں. آج ہم ہیں اپنے بات پر ڈٹے رہتے ہیں. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، ایسا نہیں ہونی چاہیے. خلوص پیدا کیجئے اللہ کے لیے، اور کسی بھی چیز کو چلانے کے لیے شخصیت کی ضرورت نہیں ہوتی. ایمان والوں کے اندر شخصیت کی ضرورت نہیں ہوتی. کیوں؟ توقع اللہ پر ہونی چاہیے، شخصیت پہ نہیں. توقع اللہ پر ہونی چاہیے، شخصیت پہ نہیں. کیونکہ جس کو تم شخصیت سمجھتے ہو اس کو بھی دینے والا وہی ذات ہے، اور اللہ جس سے چاہے وہ کم لے لے. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفریق پیدا نہ کرو. آج خود غور و فکر کیجئے کہ کیا ہمارے اندر تفریق پیدا ہے یا نہیں. خود غور کیجئے، کیونکہ جب تفریق پیدا ہوگا تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. آج ہماری ہوا اکھڑی ہوئی ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہماری ماں اور بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں. میں اس کے اوپر بھی بس ایک لفظ میں بولنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں الفاظ آیا ہے خمر کا. قرآن میں الفاظ آیا ہے خمر کا. اور دیکھیے آج ہمارے گھر کے اندر ہماری ماں اور بہنیں چڑیل کی طرح رہتی ہے، چڑیل کی طرح. جبکہ گھر میں سج بج کے رہنا چاہیے، طریقے سے رہنا چاہیے، مگر گھر سے باہر نکلتی ہے تو ایسا سنور کر کے نکلتی ہے جس کا ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی.
خمر میں خا میم را، خمر کے معنی آتا ہے شراب۔ جب کوئی انسان شراب پیتا ہے تو اس کے عقل کو ڈھانک دیتی ہے، اس کے عقل کو ڈھانک دیتی ہے شراب۔ جب عقل ڈھک گیا تو کیا ہو گیا؟ وہ بے عقل ہو گیا، جانور جیسا ہو گیا۔ اور خا میم الف را، خا میم الف را کیا ہو گیا؟ خمار۔ خمار کے معنی آتا ہے دوپٹہ، اور جب دوپٹہ ہماری ماں اور بہنیں اپنے سروں پر ڈالتی ہیں، یعنی پردہ نشی ہوتی ہیں، تو خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے سروں پر دوپٹہ ڈالنا سیکھیں، گھر کے اندر زینت کرنا سیکھیں۔ گھر سے باہر نکلیں تو جو سب سے بدتر ہو، یعنی بدصورت کپڑا ہو، وہ پہن کر کے نکلے۔ یہ شریعت اجازت دیتی ہے تاکہ کسی کی نظریں آپ کی طرف نہ اٹھے۔ ہمارے پاس یہاں اسٹیج پر مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے مفتی صاحب بتلائیں گے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، میں تو طالب علم کی حیثیت سے میں چند منٹ، طبیعت بھی ناساز ہے، اصل کہنا مقصد یہ ہے کہ بچے کو بھیجیے، پڑھائیے، مگر گھر میں بھی تربیت ماں باپ کو چاہیے کہ دے، اور ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے رات کی تہائی حصے میں رو رو کر دعائیں کریں، ان کے اخلاق کے متعلق، ان کے اخلاص کے متعلق، ان کے للہیت کے متعلق۔ اخلاص، للہیت، خلوص، یہ سب پیدا ہونی چاہیے۔ آپس میں کس طریقے سے پڑوسیوں کا خیال ہونی چاہیے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا خیال کرے، اور بڑی لمبی چوڑی مدرسہ قائم کر دینا، واہ واہی لوٹ لینا، نام و نمود کے لیے شہرت کرنا، ہرگز ہماری شریعت میں اجازت نہیں دیتی۔ اگر چھوٹی سی جگہ ہے، اگر اس میں للہیت کے ساتھ پڑھائی ہوتی ہے، خلوص پیدا کرتا ہے اور خلوص کے ساتھ تعلیم ہوتی ہے، تو الحمدللہ الحمدللہ وہ بڑی جگہ سے چھوٹی جگہ بہتر ہے۔ خلوص پیدا ہونی چاہیے، للہیت پیدا ہونی چاہیے، اخلاص پیدا ہونی چاہیے، اللہ کا خوف پیدا ہونی چاہیے۔ آپ ایک ہیرا کو روڈ پہ گرا دیجئے، ایک روڈ پہ ایک ہیرے کو گرا دیجئے، چھوڑ دیجئے، اور اگر کسی کی نظر پڑتی ہے اور وہاں پر اگر لشکر وغیرہ یا سپاہی کھڑا ہے تو سپاہی کے خوف سے وہ نہیں اٹھائے گا جلدی، وہ طاق میں رہے گا کہ کاش کہ یہ سپاہی تھوڑا ہٹے کہ میں اس کو اٹھا لوں۔ مگر وہی سپاہی کو ہٹا دیجئے، ہیرا پڑا ہے اور جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، وہ دیکھ کر کے چھوڑ دے گا، نہیں اٹھائے گا۔ کیوں؟ وہ یہ سوچے گا کہ ارے سپاہی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، اس سے ہم کو مطلب نہیں ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، کیونکہ ہم کو تو اللہ کا خوف ہے، اللہ سے تو کوئی چھپا نہیں سکتا۔ تو اللہ کا خوف پیدا ہونی چاہیے۔ جب تک اللہ کا خوف نہیں ہوگا، للہیت پیدا نہیں ہوگی، خلوص پیدا نہیں ہوگا، اور اپنے بچوں کو اچھی کمائی کھلائیے، ناجائز کھلانے سے اجتناب کیجئے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، مدرسے کے اندر کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی حافظ بنانا، یعنی قرآن کی حفاظت کرنا، قرآن کے تفسیر کی حفاظت کرنا، قرآن کے حروف کی حفاظت کرنا، یا قرآن کے ترجمہ کی حفاظت کرنا، یا اللہ محتاج نہیں ہے، یا اللہ محتاج نہیں ہے، بلکہ جتنا فرض ہے علم سیکھنا، یہ بنیادی تعلیم، یہ فرض ہے۔ یہی تعلیم حاصل کر کے ہمارے اندر خلوص پیدا ہوگا، یہی تعلیم حاصل کر کے ہمارے اندر اخلاص پیدا ہوگا،
یہی تعلیم حاصل کر کے ہمارے اندر للہیت پیدا ہوگی. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، بنیادی تعلیم یہ جو ہے نا اسی کو فرض کیا ہے. حافظ، عالم وغیرہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرما رہے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں. تو اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ چاہے تو غیر ایمان والوں سے بھی حفاظت کر لے، ہم کو ہلاک کر کے ہماری جگہ پر غیر ایمان والوں کو ایمان سے نواز دے. خلوص پیدا کیجئے، للہیت پیدا کیجئے، نماز روزہ کے پابند خود ہوئیے، بچوں کو تیار کیجئے. کیا حکم آیا ہے؟ جب 7 سال کا بچہ ہو جاوے تو اس کو نماز وغیرہ کا تعلیم دو، یعنی اس کو سکھاؤ نماز کا، ان کو مسجد تک لے جاؤ. جب 10 سال کی عمر ہو جاوے تو نماز چھوڑنے پر اس کے لیے لاٹھی رکھو. لاٹھی سے مراد یہ نہیں کہ بیل بھینس کی طرف مارو، یعنی اس کو دھمکاؤ، اس کو ڈراؤ اور نماز کا پابند بناؤ. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، خلوص للہیت پیدا کیجئے اور اپنے بچوں کے لیے رو رو کر دعائیں کیا کیجئے کہ ہمارے بچے کو نافع علم عطا فرما اور ہمارے بچے کے اندر خلوص للہیت پیدا فرما. یہ سب دعائیں کیجئے اپنے بچوں کے لیے، اور مہینے میں 2 مہینے میں اپنے بچوں کی جانچ کیجئے ہمارا بچہ کیا پڑھ رہا ہے، کیا گننا اخفاء ادغام وغیرہ کے ساتھ پڑھ رہا ہے، کیا ان کی روانگی کیسی ہے، یہ سب دیکھیے. کیونکہ اگر حفظ کے لیے جب تک اس کا ناظرہ مضبوط نہیں ہے وہ لڑکا جلدی حافظ نہیں ہوگا. حافظ ہونے کے لیے اس کا ناظرہ مضبوط ہونی چاہیے. جس طریقے سے ایک کمانڈر ہوتا ہے جو لشکر کے جو ہے ذمہ دار ہوتے ہیں، سب کو حفاظت کیسے لے کر کے چلنا ہے، پورے لشکر جو ہے نا اس کے فوج کے جو ہے نا ذمہ دار ہوتے ہیں. اسی طریقے سے مدرسے کے اندر جو ہے نا استاد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہمارے بچے جو ہے نا کس طریقے کا تعلیم حاصل کرے، ہمارے بچے کے اندر تربیت کیسے آئے گی. ہمارے مدرسے کے اندر یہ بچے حافظ اگر بنیں گے تو کیسا حافظ بنیں گے، یعنی ایک بیٹھک میں کتنا پڑھنے والا بنے، یہ ساری چیز استاذ کی فکر ہونی چاہیے. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، مجھ کو اللہ تبارک و تعالی سے یقین ہے کہ ہماری دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے اور آپ حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اپنے بچوں کی جو ہے امتحان لیا کیجیے، اپنے بچوں کے لیے دعائیں کیا کیجیے، اپنے بچوں کے لیے خلوص للہیت پیدا ہونے کے لیے بھی دعائیں کیجیے. جب تک ماں باپ استاد اور لڑکے سب کا ملا کر کے جو ہے نا تب جا کے تیار ہوتا ہے بچہ، صرف بھیج دینے سے نہیں ہوتا. اللہ تبارک تعالی ہم لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.